مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انتہائی جدید مخصوص جائے نماز جو ہے غالیچے وہ بچھائے گئے۔ ان غالیچوں کی خاصیت کیا ہے، ان میں کون سا نظام جو ہے وہ فٹ کیا گیا ہے، ایک نیا انقلاب، اور ساتھ ہی معذور افراد کے لیے زمزم پانی کا حصول، اس کے لیے کیا نظام متعارف کرایا گیا ہے۔ مگر اس وقت دنیا کا مرکز جو ہیں وہ یہ خصوصی قالین ہیں جو مسجد نبوی میں بچھائے گئے ہیں، اور ان کی خصوصیات کیا ہیں، کیا ہے اس میں ڈیوائس کون سی لگائی گئی ہے، اور اس کی وہ کیا خدمات فراہم کرتی ہے نماز پڑھنے والے کو۔ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین کرام، میں ہوں فیصل سعید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، زائرین جو ہیں وہ عبادات کے لیے رخ کرتے ہیں مسجد نبوی کا، اور زائرین عمرہ بھی ادا کرتے ہیں خانہ کعبہ جا کر، حج کی سعادت بھی نصیب جس کے نصیب میں وہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ مگر سعودی عرب کی ہر گورنمنٹ نے اسپیشل خدمات فراہم کی ہیں وہاں زائرین کے لیے، اور اسپیشل خانہ کعبہ کے لیے، اس کی تزئین و آرائش کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہم تمام مسلمانوں کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن پر ہمارا عقیدہ ہے۔ جب تک وہ عقیدہ ہمارا تبھی مکمل ہوتا ہے جب ان پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور یہ کون نہیں جانتا کہ وہ خداوند کریم کے محبوب ترین پیغمبروں میں سے آخری لقب انہیں دیا گیا ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا ناظرین کرام، ہر سعودی حکمران کی یہ کوشش رہی ہے کہ آپ اگر اٹھا کے تاریخ کے اوراق میں دیکھیں، تصاویر کو دیکھیں، تو ایک چھوٹی سی خانہ کعبہ کی جگہ تھی، ایک مسجد پرانی جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو ایکسپینڈ کرتے 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 آج کہاں تک لے آئے۔ یہ وہ اپنی سعادت مانتے ہیں خدمت کرنا۔ ناظرین کرام، میرا یہ چینل پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے اینڈ تک دیکھنے کے بعد اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمارا ایمان، ہمارا جو قبلہ ہے جس پر ہم تعین کرتے ہیں، رخ قبلہ جو ہمارا ہوتا ہے، ہم ادھر ہی نماز ادا کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں بھی ہوں ان کا مرکز ایک ہے۔ سعودی حکمرانوں نے ناظرین کرام ایک انقلاب برپا کر دیا۔ جو لوگ ہیں، جو زائرین ہیں، جو خانہ کعبہ جاتے ہیں، وہاں سے مسجد نبوی جب تک جا کر نماز کی سعادت حاصل نہ کریں تو ان کے یہ جو وہاں پر ان کے جو وزٹ ہے وہ انکمپلیٹ رہتا ہے، ایک تشنگی سی رہتی ہے۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مسلمان خانہ کعبہ جائے، یا سعودی عرب ویسے ہی بھی ٹریول کرے اور وہ مسجد نبوی نہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو سعودی حکمرانوں نے ایک جائے نماز جس پر نماز ادا کی جاتی ہے، وہ غالیچے وہ فراہم کیے ہیں جی۔ 25,000 غالیچہ مسجد نبوی میں یہ بچھایا گیا ہے، اور یہ خوبصورت رنگوں میں دستیاب ہے، پکے رنگ ہیں، اور ان میں ایک باقاعدہ نظام متعارف کرایا گیا ہے۔ وہ نظام کیا ہے؟ ہر غالیچے میں چپس لگائی گئی ہیں۔ آپ کہیں گے جی کہ چپس لگا دیے تو تب کیا ہو گیا، چپ لگی ہے تو کیا ہو گیا؟ نہیں ناظرین، یہ چپ جو ہے نماز پڑھنے والے کو مکمل معلومات فراہم کرتی ہے۔ ان غالیچوں کی خدمت، جی ہاں، ان غالیچوں کی خدمت پر معمور اسپیشل سٹاف ہے، وہ ان کی کیسے خدمات سر انجام دیتا ہے یہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ مگر یہ چپ جو ہے یہ بڑا کام کی چیز لگا دی ہے۔ انتہائی دبیز نرم گداز یہ غالیچے ہیں جن پہ زائرین نماز کی سعادت حاصل کریں گے۔ ان میں یہ چپس جو لگائی گئی ہیں یہ نماز پڑھنے والے کو معلومات فراہم کرتی ہیں کہ یہ جو غالیچہ ہے یہ کب لایا گیا، اس پہ کب کب نماز پڑھی گئی، اس کی کب کب جو ہے صفائی کی گئی، اور اس پہ ابھی تک کتنے لوگ نماز پڑھ چکے ہیں۔ ہے نا مزے کی بات؟
یہ کون کر سکتا ہے؟ سعودی عرب والے کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر سعودی حکمران ایک جدت لاتا ہے اور وہ اپنی سعادت اس کو گردانتا ہے کہ اس نے کوئی نیا نظام، نئی تزئین و آرائش کر کے اس نے خدمات سعادت حاصل کی ہے۔ تو اب یہ زائرین کے لیے سعودی حکمرانوں نے یہ جدید ترین اور یہ نرم و گداز گالیچے بچھا دیے ہیں۔ اب ناظرین کرام، ان کو ایک سافٹ ویئر ہے اس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ آپ وہاں کے بار کوڈ کو سکین کر کے اس میں آپ نے جو جتنی معلومات ہیں وہ گالیچہ آپ کو فراہم کر دے گا۔ ان گالیچوں کو کئی بار دن میں صاف کیا جاتا ہے۔ ان گالیچوں کی خدمت کے لیے جو لوگ مامور ہیں وہ ان کو صاف ستھرا کرتے ہیں، اور باقاعدہ گالیچہ آپ کو بتائے گا کہ کتنی دیر پہلے اس کی صفائی کی گئی ہے اور اب تک کتنے لوگ نماز پڑھ چکے ہیں۔ بے شمار نمازی جو ہیں وہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی یہ گالیچہ خراب نہیں ہوتا، یہ مکمل معلومات فراہم کرتا رہے گا۔ صفائی کرنے والے اس کی مکمل صفائی کرتے ہیں اور اس کو بار بار خوشبویات اور مہنگے ترین عطریات کا سپرے کرتے ہوئے ان کو معطر رکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا جو ہے وہ یوں نماز میں محو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جو لوگ ویسے بھی لگانے والے لوگ ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی مدد مانگتے ہیں، اپنی رحمتوں کے جو ہے وہ وسیلہ جانتے ہیں، اور وہ ایسے گالیچوں کے اوپر جب نماز ادا کرنا شروع کرتے ہیں تو واقعی دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ یہاں تو پتھر پر بھی نماز ادا کرنے والے جب اللہ سے لو لگاتے ہیں، عاشقان رسول جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، تو پھر ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ پتھر پر سجدہ ریز ہیں یا کسی نرم و گداز گالیچے میں۔ وہ پتھر پر بھی گالیچے کو ہی تصور کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا ایمان، اور ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور ہمارا کلمہ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام نہیں بھیجتے۔ آپ کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک آپ ان پہ درود و سلام نہیں بھیجتے۔ یہ ہے ہمارا مسلمانوں کا ترائے امتیاز، اور سعودی حکمرانوں نے یہ خوبصورت گالیچے فراہم کر کے ایک بڑی خدمت سر انجام دی ہے جی۔ اب آتے ہیں معذور افراد کے لیے سعودی عرب نے ایک نیا نظام متعارف کرا دیا ہے۔ اچھا، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک ہفتے میں یہاں پر 63 لاکھ فرزندان توحید عاشقان رسول نے نماز ادا کی ہے مسجد نبوی میں جا کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ناظرین کرام، آتے ہیں معذور افراد کے لیے خصوصی نظام۔ وہاں کی انتظامیہ نے آب زمزم پر جانا معذور افراد کے لیے تھوڑا ایک دشوار گزار مرحلہ ہوتا ہے، تو سعودی حکمرانوں نے ان کی آب زمزم تک پہنچ کے لیے گاف گاڑیاں جو ہیں وہ فراہم کر دی گئی ہیں، جو وہاں پر لے کے بھی جائیں گی اور واپس یہاں پر جائے نماز تک لانے کے لیے بھی اپنی سروسز فراہم کرے گی۔ اس کے علاوہ جو خطبہ سننے کے لیے جمعہ والے دن جو ہے خطبہ سننا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی وہاں پر اوپر والی منظر پر اہتمام کیا گیا ہے۔ وہ افراد جو سن نہیں سکتے ان کو خطبہ سمجھانے کے لیے اشاروں سے جو ہے وہ خطبہ ادا کرنے کا بھی نظام فراہم کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو زائرین جو ہیں وہ نماز کے اس میں دشواری پیش آتی ہے، ان کے لیے الگ سے وہاں پر نظام متعارف کیا گیا ہے جہاں پر وہ آسانی سے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ سعودی حکمرانوں نے اپنی عوام اور جو اسلامی امہ ہے اس کے لیے یہ ایک باقاعدہ نظام وہاں پر متعارف کرایا ہے۔ یہ تھی ناظرین اکرام آج کی اہم ترین معلومات جو آپ تک فراہم کرنی تھی۔ امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو ضرور اپنے معلوماتی جو ہے اس کو شیئر بھی کریں گے، آگے شیئر بھی کریں گے اور باقی تک معلومات پہنچائیں گے۔ اس کی میں نے کہا تھا قیمت کتنی ہے ایک گالیچے کی؟ پاکستانی کو اللہ نے بڑی دولت سے نوازا ہے، ہو سکتا ہے کتنے پاکستانی اس کے حصول کے لیے اس وقت درپے ہوں، مگر ابھی تک اس کی قیمت جو ہے وہ ہمارے نالج میں نہیں ہے، اس لیے جب وہ اناؤنس کی جائے گی تو آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیا جائے گا۔ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج، پائندہ باد۔